اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج میں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اپنے بندے کو تلاش کرتی ہے کہ کون اس کو یاد کرتا ہے اور کون اس سے دور رہتا ہے۔ صبح کے وقت جب انسان اپنے رب کو یاد کر کے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ پاک سارا دن اس کی ہر قسم کی بلاؤں سے حفاظت فرماتے ہیں اور اللہ پاک سارا دن اسے مایوس نہیں کرتے۔ آج ہم مایوس کیوں ہیں، مایوسی کا شکار کیوں ہیں، اس کے پیچھے کبھی ہم غور نہیں کرتے، لیکن آج ہم مایوس اس وجہ سے ہیں کہ صبح کے وقت ہماری نماز فجر رہ جاتی ہے، نماز فجر ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ہر انسان اپنی زندگیوں میں جان کر کے دیکھیں، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے صبح کی نماز یہ پورا سال گزرنے میں ایک بھی نماز ادا نہیں کی ہوگی۔ بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں گے ہمارے معاشرے میں، ارد گرد بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس رمضان المبارک میں فجر کی نماز ادا کی ہوگی۔ جو رمضان گزر گیا اس میں فجر کی نماز ادا کی ہوگی، باقی سارا سال کی نمازیں فجر کی وہ ساری کی ساری قضا چلی گئی ہوگی۔ جب ہم یہ کام کرتے ہیں اور پھر ہمیں سکون نہیں ملتا، ہماری بے سکونی اگر ہم تلاش کرنا چاہیں تو اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہمارا اللہ پاک کا باغی ہونا، اس کی نماز نہ ادا کرنا یہ شامل ہے۔ میں اس ٹاپک کو بہت دور تک نہیں لے کے جانا چاہ رہا، لمبا نہیں کرنا چاہ رہا، میں آپ کو دعائے حاجات بتا رہا ہوں۔ صبح کے وقت آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر قسم کی حاجات پوری فرما دیں گے، کیونکہ جب میں کوئی بات کرنے لگتا ہوں، جب کوئی میسیج یا پیغام دینے لگتا ہوں تو بہت زیادہ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کامنٹس کے ذریعے سے یہ بتاتے ہیں کہ آپ بات بہت زیادہ لمبی کرتے ہیں، میں اس چیز سے اب نہیں پڑھنا چاہ رہا۔ ہر انسان اپنی زندگیوں میں جان کر کے دیکھے اور انہیں پریشانیوں کا حل، ہر انسان جو پریشانی اور ٹینشن میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا مریض بن چکا ہے، اس کی زیادہ تر علامات یہ ہیں کہ ہم نے اللہ پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ جو دلوں کا سکون ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی یاد میں ہوتا ہے، اور جب اللہ پاک کی یاد دلوں سے نکال دیتے ہیں تو پھر دلوں میں دل کھنڈرات بن جاتے ہیں، ویران بن جاتے ہیں، اور جو دل ویران ہو وہاں پھر آپ پتہ ہے غم ہی بسیرا کرتے ہیں، دکھ ہی بسیرا کرتے ہیں۔ بے شک دلوں کو آباد کرنا ہے تو اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں، اللہ پاک ہر وقت اپنی زبانوں پر ذکر کرتے رہیں تاکہ آپ کے دل بھی آباد ہوں اور آپ کی روح بھی آباد ہو اور ہر کام آپ سے ہو سکے۔ جب صبح کا وقت ہو، صبح کا وقت کون سا ہوتا ہے، میں آپ کو صبح کے وقت کی بتا دیتا ہوں۔ جب سورج کی کرنیں پڑ جاتی ہیں، دن صبح سورج کی کرنیں جب پڑتی ہیں، پہلی کرنیں، یہ آپ کو میں بتا بھی دیتا ہوں۔ صبح تقریباً 6 جو گرمیوں، آج کل گرمیوں میں صبح 6 بجے سے لے کر کے 6 سے آپ شروع کر لیں اور 10 PM تک یہ وقت ہے صبح کا۔ اور اگر آپ سردیوں میں دیکھیں تو سردیوں میں جو صبح سٹارٹ ہوتی ہے وہ 7 بجے کے بعد ہوتی ہے اور 11 بجے تک چلی جاتی ہیں۔ تو اب میں آپ کو ایک دعا بتا رہا ہوں، اس دوران آپ یہ دعا پڑھ لیں گے تو سارے دن کی جو حاجات ہوتی ہیں، 100 حاجات اللہ پاک آپ کی حاجات پوری فرما دیں گے، غیبی خزانوں سے پوری فرما دیں گے۔ بعض اوقات انسان کو یہ توقع بھی نہیں ہوتی کہ میں یہ فلاں کام کر رہا تھا، فلاں شخص نے آ کر کے میری ہیلپ کر دی اور وہ کام ختم ہونے کے بالکل قریب بھی نہیں تھا، مجھے امید نہیں تھی کہ یہ کام ختم ہوگا، لیکن اس مدد کی وجہ سے
ایک غیبی طاقت آئی جس نے میری ہیلپ کی، اور ہیلپ کرتے ساتھ ہی وہ کام ختم ہو گیا اللہ پاک کے حکم سے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہی چیز تھی، اللہ پاک کی غیبی مدد انسان کو آ جاتی ہے۔ جب ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے، یاد رکھیے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب صبح ہو جائے، جو وقت میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے رات کو آپ کو پرسکون نیند عطا فرمائی، رات کو آپ سوئے اور صبح صحیح سلامت آپ اٹھے، کیونکہ نیند موت کی بہن ہے، اور جب آپ موت سے اٹھ جاتے ہیں تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ اگر وہ آپ کو سلا دے تو کوئی آپ کو جگا نہیں سکتا، اللہ پاک سے شکر ادا کریں، یا اللہ تو نے مجھے نئی زندگی عطا کی، تیرے علاوہ کوئی زندگیوں کو عطا کرنے والا نہیں ہے، اور تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو حاجتوں کو پورا کرے، اور تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرے کہ اس نے صبح کے وقت آپ کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ پھر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، یاد رکھیں صبح کے وقت یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر انسان کو اللہ پاک کے ذکر سے اپنی زبانوں کو منور کر دینا چاہیے۔ صبح جب ہو جائے تو آپ اللہ پاک کے نام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز والا درود ہے، اس 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لا الہ الا هو الحکیم والکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم وبحمدہ رب العالمین، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں، لا الہ الا هو الحلیم والکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم وبحمدہ رب العالمین، لا الہ الا هو الحلیم والکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم وبحمدہ رب العالمین۔ یہ دعا آپ نے کثرت کے ساتھ، اگر آپ کثرت سے کیا مراد ہے؟ کثرت سے مراد یہ ہے کہ جب آپ تسبیح کے دوران 50 سے اوپر مرتبہ پڑھ لیں تو یہ کثرت ہو جاتی ہے۔ آپ نے کم سے کم 50 ٹائم سے اوپر آپ نے پڑھنی ہے، 50 ٹائم سے اوپر جتنی آپ کی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل بہت زیادہ پسند تھا جو کہ روزانہ کیا جاتا تھا، بے شک وہ مقدار میں کم ہو۔ اب آپ حساب لگا لیں کہ اس عمل کو اور اس دعا کو آپ روزانہ کریں، کتنی مقدار میں کر سکتے ہیں وہ اپنے اوپر لازم کر لیں، لیکن روزانہ کریں۔ ایک انسان سارا دن عبادت کرتا ہے اور اگلے روز اللہ پاک کی نافرمانی میں گزار دیتا ہے، تو یہ عبادت اس کی کسی کام نہیں آئے گی۔ تھوڑی ہی کریں لیکن روزانہ کریں۔ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، لا الہ الا الحلیم والکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم وبحمدہ رب العالمین، یہ آپ نے پڑھنی ہے 50 ٹائم سے اوپر، جو آپ کی ہمت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 50 سے اوپر آپ نے پڑھ کے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنے چہرے پہ، یا اللہ تو میری حاجتوں کو پوری فرمانے والے، اے میرے اللہ، دعاؤں کو قبول فرمانے والے میرے اللہ، جو ہر انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، پتھروں میں کیڑے کو پالنے والے میرے اللہ، پتھروں میں کیڑوں کی بھی حاجتیں قبول کرنے والے میرے اللہ، تو میری حاجات کو پورا فرما، تو میرے سارے کام کو آسان بنا دے۔ یہ دعا آپ کر کے پھر آپ اپنی روزمرہ زندگی کا جو بھی کام ہے اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔